اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے. اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر میری حکومت ہو اور میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے ہوتے ہوئے بھی شاید لوگ اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ٹیکس وصول کر کے اس کو باہر کے قرض میں دیا جائے گا، IMF کے قرض میں دیا جائے گا، ورلڈ بینک کے قرض میں دیا جائے گا. جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسوں سے محنت سے بھرتا رہوں. اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. جب انگریز حکومت تھی اور بر صغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا تو بر صغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا. فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کو پتہ تھا کہ یہ میری فلاح پہ خرچ نہیں ہوگا، یہ ان کے عیاشیوں پر، اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا. میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس پہ گیا. پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی. مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں. ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں. یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے. اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے کہ تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں. اور اس نے معافی مانگی. لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں. اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کے فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا. جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس، آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا. اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر آپ کو جاگ آتی ہے. جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت پہ بات کی جائے، ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے، آج بہت لمبا دن ہے. ان کا مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے. انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے، لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں. آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ جی کائنڈلی حضرت صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے، تاکہ آج بہت لمبا دن ہے. رات کو 11-12 بجیں گے. اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے.